الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق حضرت مخدوم کائنات وبحق مولا کائنات استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق الشيخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث اعظم یا بازی الشرق یا مخدوم محی الدین یا حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی اغثنی وامددنی ونورنی واسقنی واعطنی واکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی واحفظنی وارشدنی طلع البدر علينا من سنيات الوداع ووجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلسلے چشت اور صابریت کی عظیم الشان مرکز و محور و سنگم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا خود بخود آزاد بود خود گرفتار آمدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں فاضل بریلوی کی نعت کا یہ خراج ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو درود۔ پھر ایک شعر ہمیں کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کرو درود۔ میں سلام کروں اپنے آقاؤں کی مبارک نالین شریف کو اپنے سر پہ رکھ کر کے، اگر میں اس مبارک ذات سے اپنی گفتگو کو منسوب کروں شہزاد حضور غوث الاعظم سیدی عامر اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ، یہ جن کے قرب خاص میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور نگاہ مخدوم کائنات دلبند مولا کائنات حضور سیدی اشرف مخدوم گرامی شیخ کامل پیر کامل سید میراد اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ دام ذلکم و فیوزکم و عنایتکم و محبتکم کی ذات مبارکہ ہے، جو سر تابہ مستجاب الدعوات ایک عظیم شخصیت کے طور پر جن کے مبارک سر انور شریف پر جو تاج عشق ہے وہ اس عظیم الشان شیخ کامل کی دعاؤں کا مرہون منت ہے، جن کے عرس میں جن کو دولہا بنتے ہوئے ہم سب تصوراتی نگاہوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہیں۔ امداد العارفین، سلطان العارفین، مرزوب وقت، قطب وقت، دعائے مولا کائنات، عکس مولا کائنات و دعائے مخدوم کائنات، نور حسن نور حسین سیدی الشاہ حضور سید جلال اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کی جو ذات مبارکہ ہے، جن کے مبارک قدم کی یہ جو برکتیں اس گلیوں میں نظر آتی ہیں، مٹی اٹھا کے دعا مانگیں اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ اور آپ اور ہم جو فقیروں کی صورت میں یہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ طلباء کرام جو سامنے کھڑے ہیں، میں حکم نہیں دے سکتا، حضور کے مہمان ہیں، لیکن گزارش کر سکتا ہوں کہ معطل بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی ادب نوازی پر کہیں سے فرض نہ آنے پائے۔ یہ خاموش رہنے کی جگہ ہے، بولنے کی جگہ نہیں ہے، میں بتا دوں حقیقت یہ ہے۔ یہاں فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے مالکان بھی گونگے ہو کر کے آتے ہیں تبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی ساری ڈگریاں آپ محدث ہیں ہوں گے، آپ فقیہ ہیں ہوں گے، آپ عالم ہیں ہوں گے، فاضل ہیں ہوں گے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، IAS IPS کچھ بھی ہیں آپ، یہ سارے اسناد باہر کے کیمپس کے باہر اس وادی نور کے باہر کوڑے دان میں ڈال کے اندر آئے آپ۔ فقیر بن کے آئیں گے تو نوازے جائیں گے اور جھولیاں بھر جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ شعر کہتے رہیں گے تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی،
تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جولی بھری دیکھی۔ مؤدب بیٹھے ہیں، اپنے خیالات کو، فکر کو، سینس کو آپ پاک رکھیں اور تمام تر دنیاوی الجھنوں سے، انتشار سے اپنے آپ کو وجود کریں۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں آنے کی، دعا مانگنے کی نیت کرنے کا جب وقت آپ کو ملتا ہے تبھی سے آپ مقبولیت کے زینے پہ سفر کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جو گفتگو کروں گا وہ یہیں کی عطا ہے۔ پہلے درود شریف کے حوالے سے ایک حدیث شریف سماعت کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں میدان محشر میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ آقا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ امت پوچھے گی کہ حضور آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ تو امت کہے گی آقا آپ 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، اور میں 1400 سال کے بعد یہاں سادات کے دربار میں خاکرو نوکر و چاکر بن کے رہا، آپ کو 1400 سال کے بعد آنے والے اس بندے کا نام کیسے پتا چلا؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے جس کا دل کہے وہ خوش ہو جائے، حالانکہ دل تو خوش ہوتا ہے، وہ نفس کی وجہ سے خاموش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سنیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب تو زندگی میں اپنے مجلسوں میں میری بارگاہ میں درود پڑھتا تھا تو جب فرشتے تیرا درود لے کر کے میری بارگاہ میں آتے تھے تو درود کے بعد تیرا نام بھی مجھے بتا دیا کرتے تھے۔ یعنی میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں، میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ خوش ہو جائیں اور ماں باپ کو کی مغفرت کے چیئر پہ لانے کے لیے اس زمین کی مٹی کو گواہ بنائیں اور اس جملے پہ یاد کریں۔ دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے، سیدی سرکار غالب اشرف میاں تشریف فرما ہے، سیدی سرکار عامر اشرف میاں اور نور نگاہ حضور سرکار مجاہد ملت اور آپ کے تمام تر دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، استاد العلماء قاضی شہر کوشامبی ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں، درود کی وجہ سے۔ ایک بات اور درود شریف کے حوالے سے سنیں، محسوس کریں۔ واحد بھائی آستانوں کے اسلوب ہے، کچھ نہیں ہے، ادھر بیٹھیں۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ درود پڑھنے کی جو شرط، سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھیں گے۔ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، صرف ایک شرط ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں واصف علی صاحب کی درود پڑھنے کی یہ شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے مدینے والے آقا۔ سوال سمجھے، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ میں یہ جملہ کہہ کے چپ ہوتا ہوں، آپ کے چہرے دیکھیں، افہام و تفہیم کے مادے کا اسٹیکر کہیں چسپا ہے کہ نہیں، دانائی ہے، فہم ہے، آپ ذکاوت کے مالک ہیں کہ نہیں۔ میں پھر سے ریورس کر دوں، واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ اور جس پر پڑھا جائے مدینے والے آقا، دونوں کا زمانہ ایک ہو، تب درود پڑھنا چاہیے، ورنہ نہیں۔ تو بولے اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ بولے کیوں؟ بولے ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ سچ تم نے کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ درود پڑھنا چاہیے۔ درود کے حوالے سے ایک آخری بات سن لیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات ہے ان آقاؤں کے قدموں کے غسالے کو پیتے ہوئے انشاءاللہ یہی کی بات یہی ہوگی انشاءاللہ۔ سنیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ توجہ دیں، کوئی بھی خارجی ہنگامے یہاں پہ مجھے نظر نہ آئیں گے انشاءاللہ، اور میں ان کا جو ہے مزاج بھی رکھتا نہیں، بہت شائستگی سنیں۔ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درویش مسلک قلندر سے کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں تو طریقہ بھی سنیں، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔
وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے حضور ارشاد فرماتے ہیں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو، ایسی ہی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تمہیں حضوری کے آداب سکھائے گا، یہ تمہیں حاضر باش کر دے گا، یہ تمہارے شہر سے مدینہ پاک کا جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اسے ختم کر دے گا. اگر مؤدب انداز میں درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو درود پڑھنے سے پہلے حضور کو خبر ہو جائے گی. ہم اس عقیدے کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو بہت ہی معطل طریقے سے یہاں کے در و بام کو، فرشتوں کو، مقربان بارگاہ الہ کو، یہاں کی روحانیت کو اور حضور سیدنا شیخ کے مبارک لہو کو گواہ بنائیں، علماء کرام کے علم کو گواہ بنائیں، علم علی کے فیضان کو آپ گواہ بنائیں. بہت ہی مؤدب طریقے سے درود شریف کا خراج پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا ارشاد گرامی ہے، بارہا اپنی ان آیتوں پہ گفتگو سماعت کی ہوگی. تھوڑی سی بات ہے، میں آپ کے قدم کے نیچے بیٹھ کر ان جوتیوں کو نقاب بناتا ہوں جو ان آقاؤں سے انتساب کا شرف رکھتی ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، رب آپ سے کہہ رہا ہے. جملے غور سنیے، قرآن آپ سے مخاطب ہے کہ تم ایمان والے ہو، ایمان والے. اب ہم کو اگر ہم رب کہہ دے کہ تم مومن ہو، ہندوستان کی حکومت نہ مانے، کوئی نقصان نہیں. یہاں کے سفارت خانے کے لوگ نہ مانے، ودیش منتری نہ مانے، سفیر نہ مانے، یہاں کے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں ہمارا رب مومن کہتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی. بابا قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، بات ہی ختم ہو گئی. لیکن بات بنی نہیں، ایک بات اور رکھی گئی، یعنی اگر تم مومن ہو تو ایک کام اور کرو. وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو. وہ ڈگری رکھ لی، اب اس ڈگری کو سنبھالو. برف خریدنا کمال نہیں ہے، برف کی سل کو خریدنا کمال نہیں ہے، اس کو پگھلنے سے بچانا کمال. تمہارے پاس ایمان ہے، اسے سنبھالو، سیفٹی دو. کس سے؟ اللہ سے ڈرتے. بات یہاں تک تو بن جانی چاہیے، پھر بھی بنی نہیں. اللہ فرماتا ہے ایک شرط اور، وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو. محبت سے کہتے ہو سمجھے، یہ قرآن کا اعلان، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ علامات قرآن کی، اشارات قرآن کی، یہ روحانیت قرآن کی طرف سے آئی ہے. قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو. ایک اور کام کرو، یہ تمہارا ایمان پہ ہونا، یہ ڈرنا کام آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اونچی بولو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ رہنے کا تمہیں درس دیتا ہے قرآن. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچے کون ہیں؟ اتقوا اللہ تک تو کئی جماعتیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن جیسے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی شرط لگائی گئی، ساری جماعتیں دھڑام سے گر گئیں. اب ایک جماعت صوفیہ کرام کی نظر آئی، ایک جماعت اصفیہ کی، تزکے نفس کے لیے، قلوب مطمئنہ کے لیے جو کوشاں رہتی تھی، وہ جماعت نظر آئی جسے درویشوں کی جماعت، جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے بزرگوں کا مسلک و مشرب کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ سچا کون ہے؟ اسے نچوڑ میں بیان کر دوں. 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ سچوں کے سردار کو، اسی عظیم الشان شخصیت کا لہو جن کے شریانوں میں دوڑا ہے، آج ان کے عرص پاک میں ہم تقریباً 45 سال سے ہمارے باپ دادا نے ان کی مبارک خدمات کا شرف پایا اور ان کے عرص مبارک میں ان کو دولہا بنتے ہوئے دیکھنے کے ارادے سے ہم سنبھالے. تو یہ سچوں کا سردار کون ہے؟ دنیا جسے غوث اعظم کہتی ہے. میرے بھائی آشکار بھائی نے کہا آصف بھائی غوث پاک سرکار کے حوالے تھوڑی سی بات کیجیے گا. اور تھوڑی سی وقت بہت کم ہے، بڑی مبارک شخصیت آئی ہیں. قاضی شہر کوشامبی کا آنا بھی ان کی زیارت میرے لیے بھی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. سنیے سچوں کا سردار کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی. حضور غوث اعظم کے ابو جان کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. نام یاد رہے گا؟ بات کریں، تقریر سنے نہیں، یاد کریں.
غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. کیا نام تھا؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست. اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ وہ جیلان شہر کے قریب سے گزرے تو پھر وہ نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, اسے اٹھا کے کھا لیا. دل میں خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے جو میں نے کھا لیا. وہ خوف میں, خشیت میں وہ واپس پلٹے اور نہر کے سرے کو پکڑتے ہوئے گئے تو ایک باغ کی سیب کی باغ نظر آئی اور اس کے اندر داخل ہوئے. اس کے مالک سے بولے, میں نے آپ کی باغ کا ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا ہے اور آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کے جرمانہ کے طور پر جو شرط ہو آپ کی. تو اس وہ باغ تھی شیخ عبداللہ سومئی کی. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے, میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. 12 سال کی پلانٹی لگا دی. جب ظاہر 12 سال تک شیخ موسیٰ جنگی دوست کو شیخ عبداللہ سومئی کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی, پیڑ کی سینچائی کرنی پڑی. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا صوفی سلطان میں سے, یہ ان کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا ان آقاؤں کی طرف سے, صوفی صاحب مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا. میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. ٹھیک ہے, کہاں کہاں بہتا ہوا سیب کھایا تھا. سیب لے کے بھاگے تو نہیں, توڑ کے بھاگے تو نہیں, کسی ٹھیلے میں بکا تو اڑا کے جیب میں ڈال دیا, نہیں. سیب بہتا ہوا جا رہا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی 2 مہینہ پہلے جب میں تشریف گیا تھا جیلان تو میں نے اس نہر میں وضو کیا تھا ماشاءاللہ, جس سے نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا واللہ علیہ وسلم. اور ان آقاؤں کی بارگاہ میں میرے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ کم سے کم ان کے پیروں کی مٹی میری پیشانی پر لگ جائے اور 5-6 دن کے بعد پھر بغداد شریف کا سفر ہے. دعا کریں انشاءاللہ آپ کے دادا کی بارگاہ میں جن کی حاضری قبول ہو ان کے صدقے میں میں ان آقاؤں کا سلام لے کے پہنچوں انشاءاللہ. تو میں نے پوچھا صوفی صاحب کی سے کہ یہ بہتا ہوا سیب کھا لیا. میں نے کہا یہ اتنی بڑی غلطی نہیں, اتنا بڑا کوئی جس پر 12 سال کی پلانٹی لگائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو غوث پاک کے ابو کا احسان ہے. اگر وہ سیب نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا. ایک عظیم چیز کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے. برس 12 سال کی پلانٹی. تو معلوم کیا جواب دیا, دل کہے تو بولیے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. لبیک یا غوث اعظم. اونچی آواز اٹھے ہوئے ہاتھ علم بن جائے. لبیک یا غوث اعظم. یہ بات آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ 12 سال کی محنت کی آپ نے شیخ سومئی کے باغ میں, اور پھر بھی وہ نہیں مانے. پھر آپ نے اپنی بیٹی ڈھونڈی لگی ہندی کے شادی کی بات کی. وہ ایک بہت ہی راز ہے, وہ آپ کو پوری داستان آپ کو یاد ہے. شادی غوث پاک کے ابو کی شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی مخدومہ ام الخیر سے ہو گئی. 25 سال 30 35 40 45 50 55 59 59 سال عمر ہو گئی غوث پاک کی امی کی. ابھی ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. جب 60 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی امی کی, تب ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے کوئی ذات آئی تو مخدومہ کائنات کے لاڈلے امام حسن حسین کے نور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت. یہ بیلٹ فارس کا ہے. جیلان کا جو بیلٹ ہے, یہ رشت کا پورا علاقہ جو نا, یہ فارس کا علاقہ ہے. یہ سیستان اصفہان کا علاقہ ہے. یہ پورا یہ فارس کا علاقہ ہے. غوث پاک بغداد میں ہے. یہ عرب میں آتا ہے اور وہ عجم کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. عجمی عورتیں, غیر عرب کی عورتیں جب 60 سال کی ہو جائیں تو ڈاکٹری اصول سے بچے نہیں جن سکتی ہیں. عرب کی عورتیں 65 70 75 تک بچے پیدا کر سکتی ہیں. عجم کی عورتیں بچے کو نہیں جن سکتی ہیں 60 سال تک, مگر اللہ چاہے. عقیدہ رکھیں. غوث پاک سرکار پیدا ہو گئے اور پھر پیدائش کے بعد 4 سال کی عمر ہے غوث پاک کی. اگر میں جیلان میں رہوں گا تو بہت ساری باتیں, 2-4 باتیں یاد کر لیں جو ان کے پیغامات کی صورت میں. 4 سال کی عمر میں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا شیخ. میں میاں کے دادا کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک فقیر گزرا, اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فقیر نے کہا کہ شیخ عبد القادر میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے مجھے 2 مرتبہ جواب دیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تم نے اس وقت بھی سلام کیا تھا. تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا, لیکن میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر تیرے سلام کو سن رہا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے
2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بڑے بڑے عجائبات، بڑی بڑی کرامتیں، بڑے بڑے مشاہدات، احسانات کی منزل پہ نظر آئے جیلان شہر میں. یہ شہر کہاں پر ہے؟ ایران میں. اور بہت مشکلوں کا سفر ہوتا ہے ایران کا. جیلان کا میں کئی مرتبہ گیا ہوں اور میں نے سمنان کی گلیاں بھی دیکھی ہیں. الحمدللہ سرکار مخدوم پاک کی چیل لگا دیکھی ہے. یہاں بھی ماشاءاللہ میں نے ایران میں وہ زمین خاص طور پہ دیکھنے گیا جہاں سرکار تارک السلطنت، سرکار غوث اعظم کے لاڈلے، مولائے کائنات کے بیٹے، مخدوم کائنات کے دلبند سرکار مخدوم شب جہانگیر سرگانی نے مبارک قلعہ بنایا، جس قلعے کو آپ نے ٹھوکر ماری اور اسی کے دامن میں آپ کے خالو استاذ خالو شیخ علاء الدولہ آرام کر رہے ہیں، جن کی مزار مبارک پر مجھے چادریں بھی کئی مرتبہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. آپ یقین کریں کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے آسمان بہت قریب ہے. خدا کی قسم وہ بہت ہی خاموشی ہے لیکن روحانیت سے بھری ہوئی زمین ہے سمنان کی. قریب میں بستام ہے، خرقان ہے، کاشان ہے، شاہزان ہے، سیستان ہے، اصفہان کی وادیاں ہیں. میری دعا ہے کہ آج سرکار صاحب عرس کی چوکٹ پہ سب یہ دعا مانگیے گا، اللہ ان زمینوں کی زیارت کا شرف عطا فرما دے. یہ دعا مانگ کے جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان شریف کی زمین پر ہے. الحمدللہ بڑے بڑے عجائبات واقعات مجھ سے ثابت ہوئے ہیں. سن لیں ان کے بیٹے کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 16-17 سال کا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں تو میں اپنے جیلان کی گلی سے گزر رہا تھا. اچانک میرے کانوں میں آواز آئی غیب سے، بادلوں سے، پردے غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ تو عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ یہ ڈگریاں الگ الگ، راستے الگ الگ ہیں. یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ فاضل وقت ہے، یہ محدث ہے، یہ مفکر ہے، یہ مجاہد ہیں، یہ مناظر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ آرمی ڈپارٹ کے، ملٹری ڈپارٹ کے ہیں، آئی ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، ایس ڈی ایم ہے، ڈی ایم ہے، آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے. یہ ڈاکٹر ہیں، یہ بیو میں سے ہیں، پھر ایم بی بی ایس ہیں، ایم بی ایس ہیں، یہ نیورو سرجن ہیں، یہ ہیڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور پھر یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ. سب الگ الگ راستے ہیں. ایسی 2 منزلیں، ایک عاشق کی، ایک محبوب کی. سمجھ رہے؟ آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ اس بات کو سنیں غور سے. باتیں شروع بھی ہوگی، ختم ہو جائیں گی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ پر لرزہ طاری ہوا. میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی امی جان کی گود میں لپٹ گیا. جب میں اپنی اماں کے قدم سے لپٹا تو ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی جان ایک آواز آ رہی ہے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ تو ماں نے کہا نا 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 بیٹے، جلد بازی میں فیصلہ مت کر، فیصلہ مت کر. تو جو فارم بھرے گا، جو کالم بھرے گا، اسی حساب سے تیری تعلیم آگے ہوگی مستقبل میں، فیوچر میں. ایک کام کر، اسی جیلان کے قریب میں ادھر غلاظت کے، گندگی کے ڈھیر پر ایک مرد قلندر رہتا ہے. ایک مرد قلندر، اللہ کا دوست، اللہ کا فقیر رہتا ہے. تو جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنوں. کہاں رہتا ہے؟ وہ ایک مرزوق جن کے عرس میں آپ آئے ہو. اللہ کے وہ ولی ہوتے ہیں جن کو پہچان پانا مشکل ہے. آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ کرامتیں دکھائیں، کیوں دکھائیں گے بھائی؟ آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ بتائیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کیوں بتائیں گے بھائی؟ جو خدا سے باتیں کرے وہ آپ سے کیوں باتیں کرے؟ جو مقام قرب الہ میں ہوں آپ کے پاس کیوں بیٹھے گا بھائی؟ سوچو ذرا سا. دنیا میں یہ وہ شخصیتیں ہیں جو رب کے نور سے اپنے آپ کو ضم کر چکی ہوتی ہیں اور پھر بے لباسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن ان کے وصال کے بعد چادروں کے ڈھیر گنبد تک پہنچ جاتے ہیں. دنیا میں یہ خاموشی کے ساتھ رہتی ہیں، بھیڑ کو پسند نہیں کرتی. انتقال کے بعد لوگ باوضو ان کے دربار میں، کپڑے بڑے پوشیدہ ہوتے ہیں. انتقال کے بعد عطر پاشی ہوا کرتی ہے، خالی پیٹ رہا کرتے ہیں. انتقال کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں لنگروں کے علم نصب ہوتے ہیں. عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تھوڑی سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور سیدنا شیخ کے لیے آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. آپ کی ماں نے کہا جا کے اس درویش کامل سے پوچھ کہ بڑا ہو کے میں کیا بنوں. جگہ دے سارے شہزادے جن کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے وہ بھی ان کو نور میں ڈھلا ہوا دیکھتے ہیں. بہت اچھا ہے، بڑی روحانیت ہے، کوئی بے یقین نہ ہو. سبحان اللہ.